تو آج کی تفسیر آپ کی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 5 سے ہے۔ بنی اسرائیل 5، جس کو سورہ الاسراء بھی کہا جاتا ہے۔ تو آیت نمبر 5، اور آیت نمبر 5 سے پہلے آیت نمبر 4 کو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 4 میں کیا فرمایا تھا جو ہم نے کل پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خطاب اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل سے چل رہا ہے، جیسا کہ کل بھی ہم نے پڑھا تھا۔ بنی اسرائیل ذرا سا کانٹیکس ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر خطاب بنیادی طور پر دور نبوی کے یہود سے یا بنی اسرائیل سے ہے، جو ایمان لا کر نہیں دے رہے تھے، اور ان کو ان کی پچھلی جو تاریخ ہے وہ یاد دلائی جا رہی ہے کہ تم نے کس کس طرح سرکشی کی، تو اب ان نبی جو آخری نبی ہیں ان کے ساتھ سرکشی نہ کی جائے۔ کانٹیکس یہ ہے، تو یاد رکھیں۔ تو آیت نمبر 4 تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور فیصلہ سنا دیا تھا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں، یعنی ان کی کتاب میں تورات میں، کہ البتہ تم ضرور فساد کرو گے زمین میں 2 مرتبہ، اور تم البتہ بہت بڑی سرکشی کرو گے، اور البتہ تم ضرور سرکشی کرو گے، بہت بڑی سرکشی۔ تو یہ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ اسی جو فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ 2 دفعہ سرکشی کرو گے اور 2 دفعہ سزا ملے گی، تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 5 ہے کہ فَإِذَا، پھر جب، جاء آ گیا، وعدو وعدہ، اولاہما ان دونوں میں سے پہلا۔ 2 دفعہ کا وعدہ کیا گیا تھا نا، 2 دفعہ تم سرکشی کرو گے اور سزا ملے گی۔ تو 2 دفعہ کی سرکشی میں سے جب پہلی سرکشی کا وقت آ گیا، ٹھیک ہے، یہ کہا جا رہا ہے اولاہما، 2 میں سے ایک کا، پہلے کا وعدے کا وقت آ گیا، تو کیا ہوا؟ بَأَسْنَا بھیجا ہم نے، علیکم تم پر، عباد لنا اپنے بندوں کو۔ کیسے بندے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھیجے سزا کے طور پر؟ اُلی بَأْسٍ شدید، بہت ہی لڑائی والے تھے۔ اولی کا جو لفظ ہے وہ زو کی جمع ہے، زو کا مطلب ہوتا ہے والا، اور اولی کا مطلب ہوتا ہے والے۔ باس کے 2-3 معنی ہوتے ہیں، اس میں سے ایک معنی جنگ بھی ہوتا ہے۔ تو جب پہلے وعدے کا وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل تمہارے اوپر سزا کے طور پر بندوں کو بھیجا جو سخت لڑائی والے تھے، اولی باسن شدید۔ انہوں نے کیا کیا؟ فجاسو، تو وہ گھس گئے، خلال الدیاری درمیان گھروں کے، وکانا وعدن اور تھا وہ وعدہ، مفعولا ہو کر رہنے والا۔ فجاسو کا لفظ دیکھ لیں، اس کا جو روٹ ہے جیم واو سین ہے۔ جاسا کے مطلب ہوتے ہیں ڈھونڈنا یا گھسنا، خلال کے مطلب ہوتے ہیں درمیان، دیار جو ہے وہ دار کی جمع ہے، مفعولا اسم مفعول ہے، ہو کر، پورا ہو کر رہنے والا، پورا ہونے والا۔ تو اس کے رواں ترجمہ دیکھ لیں کہ جب پہلے وعدے کا وقت آیا، یعنی جب انہوں نے پہلی سرکشی کی بنی اسرائیل نے اور ان کو سزا دینے کا وقت آیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے سزا دی؟ تو اس آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو قبل مسیح 586 قبل مسیح 586 قبل مسیح میں بابل کے حکمران بخت نصر نے ان کے اوپر، بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ 2 دفعہ یہ سرکشی کریں گے اور ان کو سزا ملے گی۔ تو اب کیا کہا جا رہا ہے؟ پھر جب دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا 2 دفعہ سرکشی کریں گے، تو جب دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت جنگجو بندے بھیج دیے۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ شہروں کے درمیان گھس گئے، تمہارے گھروں کے درمیان گھس گئے، پھیل گئے۔ کس لیے پھیل گئے؟ فساد انگیزی کے لیے بنی اسرائیل کے اوپر، اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا تھا، اور بہت سارے لوگوں کو قیدی بنا کے لے گیا تھا۔ لیکن بعض مفسرین کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ بخت نصر کے واقعے کے علاوہ وہ جالوت کو کہتے ہیں کہ بطور سزا ان پر مسلط کیا گیا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مدد طالوت کے ذریعے کی تھی، اور داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا تھا۔ یہ سارا واقعہ آپ سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں، لیکن بہرحال زیادہ پریفرڈ رائے جو ہے، راجے رائے، وہ یہی بخت نصر کی ہے، تو آپ اسی کو یاد رکھیں۔
کہ پہلا وعدہ جب پورا کیا گیا کہ تم سرکشی کرو گے اور تمہیں سزا ملے گی، تو وہ کیا تھا؟ کہ بخت نصر کا حملہ ان کے اوپر ہوا تھا، اور اس نے بالکل ہی تباہ بربادی مچا دی تھی بیت المقدس کے اندر۔ یہ بنی اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجاتی تھی اور بہت سارے قیدی بنائے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے سخت جنگجو قسم کے بندے بھیجے، جنہوں نے بنی اسرائیل کے گھروں میں گھس کر لوٹ مار کی، سب تباہ کر دیا، قیدی بنا لیے گئے، اور مدتوں یہ بخت نصر کی قید میں رہے تھے، اور کہتے ہیں کہ 7 سال تک بخت نصر کی یہ قید میں رہے تھے۔ تو یہ تھا پہلا فساد جو بنی اسرائیل کو جس سے وارن کیا گیا تھا کہ تم فساد کرو گے، انہوں نے بغاوت کرنے کی کوشش کی، تمہیں سزا ملے گی۔ تو انہوں نے بابل کے خلاف سرکشی کرنے کی کوشش کی، بغاوت کرنے کی کوشش کی، ان کے اندر سخت اخلاقی اور دینی بگاڑ آیا، تو بخت نصر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ان کو سزا ملی، اور بخت نصر نے ان کو تباہ برباد کر دیا۔ 7 سال تک یہ بخت نصر کی قید میں رہے تھے، اور قیدیوں میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے جو نبی تھے اور ان کے اوپر مبعوث ہوئے تھے، تو یہ بھی قیدیوں میں ساتھی تھے۔ تو عزیر علیہ السلام جب واپس آ رہے تھے قید سے چھوٹ کر بخت نصر کی، تو انہوں نے ایک راستے میں اجڑی ہوئی بستی دیکھی تھی جو بخت نصر نے ہی تباہ کی تھی۔ تو ان کے دل میں خیال آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بستی مر گئی، بالکل تباہ ہو گئی، لوگ بالکل ختم ہو چکے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حضرت عزیر علیہ السلام پر موت طاری کر دی تھی، 100 سال تک کے لیے سلا دیا تھا سمجھ لیں، اور 100 سال کے بعد اٹھا کے ان کو پورے ثبوت کے ذریعے بتا دیا تھا کہ کیسے یہ سب ہوگا۔ اس واقعے کا ذکر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 259 میں ہے، میں مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضرت عزیر کا جو واقعہ ہے، تو وہ بخت نصر کی قید سے چھوٹ کر ہی آ رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا تھا۔ سورہ البقرہ 259 کا ترجمہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ یا اسی طرح اس شخص کو تم نے نہیں دیکھا جو ایک بستی سے گزرا اور وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، اس نے کہا کہ اللہ اس بستی کو اس کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال تک موت دے دی، پھر اسے زندہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یعنی فرشتوں کے ذریعے سے پوچھا کہ تو کتنی دیر یہاں رہا ہے؟ عزیر علیہ السلام سے پوچھا، تو اس نے کہا کہ 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تو موت کی حالت میں 100 سال رہا ہے، البتہ تو اپنے کھانے اور پینے کے سامان کی طرف دیکھ، وہ بالکل بھی سڑا نہیں ہے، یعنی 100 سال گزرنے کے باوجود بھی سڑا نہیں تھا کھانا پینا۔ اور تو اپنے گدھے کے ڈھانچے کی طرف دیکھ، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے تھے، اور تو گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھ، اور کہ ہم کیسے اسے ابھار کر زندہ کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پھر جب اس کے سامنے یہ سب واضح ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ تو یہی ہوا تھا کہ عزیر علیہ السلام واپس آ رہے تھے، اور انہوں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کروا دی، پھر ان کو 100 سال بعد زندہ کیا۔ تو جس وقت ان پر موت طاری ہوئی تھی صبح کا وقت تھا، جب اٹھایا گیا 100 سال کے بعد تو پچھلا پہر تھا، شام تھی۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کتنے سال اس طرح نیند کی حالت میں یا موت کی حالت میں رہے، تو انہوں نے کہا کہ شاید ایک حصہ دن کا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہی روز قیامت بھی ہوگا، آپ کو پتا ہے۔ تو بہرحال پھر ان کو اس طرح دکھایا گیا کہ کھانے پینے کی طرف دیکھو، 100 سال گزرنے کے باوجود کھانا پینا سڑا نہیں تھا، اور گدھے کا کیا حال تھا کہ اس کی ہڈیاں تک پوسیدہ ہو چکی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دیکھتے دیکھتے ان کی نظروں کے سامنے گدھے کی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی، ہڈیاں آپس میں جڑی، گوشت پوست چڑھا، اور دیکھتے دیکھتے گدھا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ تو سیدنا عزیر علیہ السلام کو یہ سب کچھ دکھا کر اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کا، جو سوال ان کے ذہن میں پیدا ہوا تھا، اور بھی بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے مردوں کو زندہ کرے گا، ایسے دکھایا، 3 طریقوں سے اس کا جواب دیا کہ ان کو عین الیقین حاصل ہو گیا۔ کب زندہ کرے گا؟ تو خود اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات اور گدھے کو 100 سال بعد زندہ کر کے دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو 100 سال کیا 1000 سال، ہزاروں سال بعد بھی زندہ کر سکتا ہے۔ تو کب زندہ کرے گا؟ جواب تھا۔ دوسرا سوال، کیسے زندہ کرے گا؟ ان کی آنکھوں کے سامنے گدھے کی ہڈیوں کے ذریعے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ ریڑھ کی ہڈی سے عجب الزم کے ذریعے لوگوں کو زندہ کر دیں گے۔ تیسری بات یہ کہ 100 سال گزرنے کے باوجود بھی کھانا پینا خراب نہیں ہوا تھا، ٹھیک۔ تو اب کھانا پینا خراب نہیں ہوا تھا، یہ کر کے کیا دکھایا گیا تھا؟
یعنی اللہ تعالیٰ جس چیز کو سیف رکھنا چاہے وہ ہزاروں سال بھی سیف رہ سکتی ہے، تو روح اللہ تعالیٰ جو ہر بندے کی اس کو سیف رکھیں گے، یا علیین میں یا سجین میں۔ تو یہ اس کے ذریعے دکھایا گیا کہ دیکھو جس کو سیف رکھنا ہے وہ سیف رہے گی۔ اور ایک اور نشانی تھی کہ یہ عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد اٹھے تھے، لیکن موت کے وقت ان کی عمر 40 سال تھی۔ تو جب وہ واپس اپنے گھر والوں میں پہنچے تو وہ اتنے ہی نظر آتے تھے، تو اس طرح ان کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا گیا تھا۔ بہرحال یہ واقعہ آپ کو صرف برسبیل تذکرہ میں نے سنایا ہے، کیونکہ یہ بھی بخت نظر کے قیدیوں میں سے تھے اور چھوٹ کر آ رہے تھے، اور واپس آ کر انہوں نے تورات کو دوبارہ بھی لکھوایا تھا، کیونکہ تورات کے حافظ تھے، اور بخت نصر نے تورات بھی ساری جلا دی تھی، اور اسی لیے یہود نے اٹھا کے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، نعوذ باللہ، کہ انہوں نے تورات دوبارہ لکھوا دی تھی۔ تو بہرحال ہمارے لیے یہاں پر کیا لیسن ہے؟ کیونکہ بنی اسرائیل کا ذکر یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے کتاب کو بھول گئے، پس پش ڈال دیا، اور اس کے بعد بخت نصر کا ان پر حملہ ہوا اور بخت نصر نے ان کی تباہی مچا دی۔ تو ہمارے لیے بھی تو لیسن ہے اس میں کہ اگر مسلمان بھی اپنی کتاب کو بھول جائیں گے اور اس کو پس پش ڈال دیں گے، ہر کام کتاب سے وہ لیں گے جو کتاب کا کام نہیں ہے، اور جو کتاب جس کے لیے بھیجی گئی وہی کام نہیں کریں گے، تو مسلمانوں کے ساتھ بھی کیا ہوگا کہ ان کے اوپر بھی غیر قوموں کا اثر رسوخ اور غیر قوموں کا تسلط ہو سکتا ہے، اور ایسا بطور سزا ہوتا ہے کہ جابر اور کوئی طاقتور قسم کی قوم کے حوالے کر دیا جاتا ہے جب کتاب کو پس پش ڈالا جاتا ہے، اور پھر وہ قوم جو چاہے وہ آپ سے کروائے۔ تو آپ خود ہی اپنی جگہ پر سوچ لیں کہ آج ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کس کے حوالے کیا گیا ہے، اور کس طرح ہم چل رہے ہیں۔ تو بہرحال آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا۔ ثم رددنا، پھر پھیر دی ہم نے، لکم تمہارے لیے، ردہ سے ہے، رد سے پھیرنا پلٹنا، پھر پھیر دی ہم نے، لوٹا دی ہم نے تمہارے لیے، بنی اسرائیل سے خطاب ہے، تمہارے لیے الکرہ، باری، کرتن کا مطلب ہوتا ہے ایک بار لوٹنا یا ایک بار پلٹنا یا ایک باری۔ تو اللہ تعالیٰ کا خطاب بنی اسرائیل سے ہے کہ پھر ہم نے کیا کیا کہ دوبارہ ہم نے ایک بار پھر باری لوٹا دی تمہاری طرف، علیہم، ان پر، کن پر؟ دشمن کے اوپر تمہیں غلبہ دے دیا، وَأَمْدَدْنَاكُمْ، اور مدد دی ہم نے تم کو، بِأَمْوَالٍ، سات مالوں کے، وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے، وَجَعَلْنَاكُمْ، اور بنا دیا ہم نے تمہیں، اکثر نفیرہ، زیادہ نفری میں یا تعداد میں۔ نفیرہ کا لفظ نفری سے ہے، اور نفری اصل میں کہتے ہیں 3 سے 10 تک کی جماعت کو، لیکن پھر مین پاور کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، زیادہ تعداد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ترجمہ دیکھیں کہ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم نے تمہیں دوبارہ ان پر غلبہ دیا، دشمن پر غلبہ دیا، اور تمہیں مال اور اولاد کے ذریعے سے مدد دی گئی، بیٹوں کے ذریعے سے، اور ہم نے تمہیں تعداد میں زیادہ کر دیا۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب بنی اسرائیل اتنے بڑے واقعے سے گزرے، بخت نصر نے تباہی کی، قیدی بنائے گئے، تو جب وہ قید سے چھوٹے ان کو احساس ہوا، معافی مانگ لی انہوں نے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کی، تو اللہ کی مدد آئی، اور بختہ نصر کی موت ہو گئی۔ اس کی موت کے بعد ان کو قید سے رہائی ملی تھی، اور رہائی کس نے دلائی تھی؟ یہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ تاریخ کی بات ہے کہ بخت نصر کی جب موت ہوئی تو اس کے بعد یہ ابھی تک قید میں ہی تھے، ان کے بخت نصر کی قوم کے، بابلیوں کے۔ تو رہائی کیسے ملی؟ یہ ایک پرشین بادشاہ تھا، سائرس نام کا، ٹھیک ہے، سی سے CYRUS، سائرس، یہ آپ اردو میں لکھیں گے تو سین سے لکھیں گے۔ تو ایک پرشین یا ایرانی بادشاہ تھا سائرس، اس نے بابل پر حملہ کیا، اور بخت نصر کی قوم خود مغلوب ہو گئی۔ تو جب بخت نصر کی قوم اس کے زیر نگی ہو گئی سائرس کے، تو اس نے بنی اسرائیل کو آزاد کیا، یروشلم کے ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنے کا اعلان کیا، اور بہت سے یہودیوں کو جو جلا وطن تھے فلسطین میں دوبارہ آباد ہونے کی اجازت دی۔ تو اس طرح یہ جو تو اس طرف اشارہ ہے کہ دوبارہ تمہارے حالات بدل دیے گئے، اور دوبارہ تمہیں
سائرس بادشاہ کے ذریعے اسے آباد کاری کی گئی، تمہاری طاقت اور تمہاری اولاد سب کچھ دوبارہ تمہیں مل گیا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور آپ کو بتاؤں کہ سائرس جس کا یہاں پر میں نے آپ کو ذکر کیا بادشاہ، اس کو سائرس دا گریٹ بھی کہا جاتا ہے۔ تو بہت سارے مورخین کس کو کہتے ہیں؟ تاریخ لکھنے والے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ جو بادشاہ ہے سائرس، جس نے ان کو قید سے چھڑایا تھا بخت نصر کی، یہ اصل میں وہی بادشاہ ہے جس کا سورہ الکہف میں ذکر ہے ذوالقرنین کے نام سے۔ ذوالقرنین بادشاہ کا ذکر ہے نا سورہ کہف میں، تقریباً 15 آیات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے پاور دیا تھا اور اتھارٹی دی تھی، کل سببہ، ہر قسم کا اسباب دیے تھے، اور اس نے اس سے بہت اچھے فائدے اٹھائے۔ اس نے بہت زیادہ مہمات کی اور دنیا کے کناروں تک گیا تھا جو ذوالقرنین تھا، اور یورپ اور ایشیا کے ایک بڑے حصے کو فتح کیا تھا، اور دنیا میں پہلی بڑی امپائر جو قائم کی تھی وہ ذوالقرنین نے کی تھی۔ تو کئی تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ سائرس اور ذوالقرنین ایک ہی بادشاہ کے نام ہے۔ تو یہ محرقین کی رائے ہے بہرحال، اور ایسا ہو بھی سکتا ہے کیونکہ جب پوائنٹس ملائے جاتے ہیں تو بہت ساری باتیں ذوالقرنین اور سائرس کی آپس میں ملتی ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی ایک پوائنٹ ہے جو میں نے آپ کو یہاں پر واضح کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید بنی اسرائیل سے ہی مخاطب ہے اور کہتے ہیں کہ ان احسن تم، اگر بھلائی کی تم نے، احسان کیا تم نے، احسن تم، بھلائی کرو گے تم، لانفسکم، اپنے نفسوں کے لیے ہی، وَإِنْ، اور اگر، اسأتم، برا کیا تم نے، فلغا، تو اپنے ہی لیے ہے، فائزہ، پھر جب، آ گیا یا آ جائے گا، آ گیا، وعد الآخرتی، وعدہ دوسری بار کا، یعنی ایک دفعہ کا وعدہ کا تو ذکر ہو چکا نا، تو اگر تم اب بھلائی کرو گے تو تمہارے اپنے نفسوں کا فائدہ ہوگا، برائی کرو گے تو خود ہی بھگتو گے، اور جب دوسرے وعدے کے پورے ہونے کا وقت آئے گا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، دوسری بار کا وعدہ، تو پھر کیا ہوگا؟ لِيَسُوءُ، تاکہ وہ بگاڑ دیں، یعنی ہم اب انڈر بریکٹ آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ جملہ یہاں پر معذوف ہے کہ جب دوسرا وعدہ پورے ہونے کا وقت آئے گا تو دوبارہ ہم تم پہ ایسے بندے بھیجیں گے جو کیا کریں گے؟ تاکہ وہ بگاڑ دیں وجوہکم، چہرے تمہارے، سزا دینے کے لیے۔ اور کیا کریں گے؟ وَلِيَدْخُلُوا، اور تاکہ وہ داخل ہو جائیں، المسجد، مسجد میں، مسجد سے مراد مسجد اقصیٰ ہے، کما، جیسا کہ، دخلوہ، وہ داخل ہوئے تھے اس میں، اول مرتن، پہلی مرتبہ، وَلِيُتَبِّرُوا، اور تاکہ وہ تباہ برباد کر دیں، ما علو، جس پر وہ غلبہ پائیں، تتبیرا، بری طرح تباہ برباد کرنا۔ الفاظ دیکھ لیں، اساتم کا جو لفظ ہے وہ، اور آگے جو یہ لفظ آ رہا ہے لیسو، یہ دونوں سو سے ان کا روٹ ہے، لیکن اسا سے ہے یہ، ٹھیک ہے، سین واو حمزہ روٹ ہے، لیکن یہ دونوں ورڈ کس سے ہیں؟ اسا سے۔ اسا کے معنی ہوتے ہیں برا بنانا یا بگاڑنا۔ تو پہلے جو کہا گیا ہے وَإِنْ أَسَأْتُمْ، تو یہ برا بنانے کے معنی میں ہے کہ اگر تم برا کرو گے تو تمہارے اپنے آپ کو نقصان ہوگا، اور دوسری دفعہ جو آیا ہے وہ بگاڑنے کے معنی میں ہے کہ فَإِذَا، جب آ جائے گا، وعد الآخرہ، دوسرے وعدے کے پورے ہونے کا وقت، تو ایسے بندے بھیجے جائیں گے لیسوء، جو بگاڑ دیں گے، تاکہ وہ بگاڑ دیں وجوہکم، تمہارے چہرے، ٹھیک ہے۔ اگلا ورڈ جو ہے سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں وہ یہ ہیں، وَلِيُتَبِّرُوا، اور تتبیرا، یہ دونوں ورڈ بھی ایک ہی روٹ سے ہیں، اور یہ اسی طرح کی بات ہے جیسے پیچھے بھی آپ نے پڑھی کہ ایک ہی روٹ سے فعل اور مصدر لایا جاتا ہے اس کے بعد، تو یہ لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکید پیدا ہو بات میں۔ تو یہاں بھی یتبرو جو ہے، لیتبرو فعل ہے، اور تتبیرا اسی سے مصدر ہے، روٹ اس کا تبارا ہے۔ تبار یا تبارہ کا مطلب ہوتا ہے ہلاکت اور بربادی، اور تبارہ کا لفظ قرآن میں آیا بھی ہے، سورہ نو میں آیا ہے، اللہ تبارہ۔ تو تبارہ یا یہ جو تبرہ یتبر تدبیر ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں ایسے مٹانا کہ نام و نشان تک مٹ جائے، تہس نہس کر دینا بری طرح سے، ٹھیک، ولی یتبروا، تاکہ وہ تباہ کر دیں، بالکل تہس نہس کر دیں، ما علو، جس پر وہ غلبہ پائیں، تتبیرا، بری طرح تباہ برباد کرنا۔
تو ترجمہ اس کا رواں ترجمہ دیکھ لیے. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے ہی نفس کے لیے بھلائی کرو گے، برائی کرو گے تو وہ بھی تمہارے اپنے نفس کے لیے ہوگی. اور جب آخری بار کا یا دوسری بار کا وعدہ آئے گا تو ہم تمہارے پر ایسے بندے بھیجیں گے کہ تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں سزا کے طور پہ. اور وہ مسجد اقصی میں، جو مسجد میں داخل ہوں گے یعنی مسجد اقصی میں داخل ہو جائیں گے جیسے پہلی مرتبہ اس میں داخل ہوئے تھے، یعنی جیسے پہلی دفعہ بخت نصر کے لوگ داخل ہوئے تھے، اسی طرح دوسری دفعہ جو بندے بھیجے جائیں گے وہ بھی مسجد اقصی میں داخل ہوں گے. اور کیوں داخل ہوں گے؟ تاکہ وہ جس پر بھی غلبہ پائیں اسے بری طرح تہس نہس کر دیں. ما علو تتبیرا. تو اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے نفسوں کے لیے کرو گے، یہ تو ہر کسی کے لیے اصول ہے. برا کرو گے تو تب بھی تمہارے اپنے لیے ہوگا. تو بتایا ہی جا رہا ہے بنی اسرائیل کو اور سبھی کو بتایا جا رہا ہے کہ جب تم نے رجوع کیا، توبہ کرو گے، اصلاح کر لو گے تو تمہاری اپنی جانوں کو فائدہ ہوگا، پھر سے آباد ہو جاؤ گے. جیسے ہوا بھی آپ کو بھی بتایا کہ انہوں نے توبہ کی، بخت نصر کے قید سے چھوٹے اور اصلاح کی اپنی، تو سائرس کے ذریعے ان کو چھڑا دیا گیا اور ان کو سائرس کے ذریعے سے ان کی بحالی بھی کر دی گئی. اور وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نے برا کیا تو ظاہر ہے وہ بھی اپنے لیے ہوگا، خود بھگتو گے. تو یہاں سے ہمیں بھی پتہ چلنا ہے کہ انسان اگر توبہ کرے، اللہ سے رجوع کرے، اپنی اصلاح کرے تو کیا ہوتا ہے؟ احسان کی روش اختیار کرے، اللہ کی اطاعت کی روش اختیار کرے تو اس کے بگڑے ہوئے دن بدل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، اور وہ دوبارہ بحالی کی طرف آ سکتا ہے. لیکن شرائط کیا ہیں؟ کہ ان آسن تم احسان کا رویہ کرے، اللہ کی اطاعت کرے، توبہ کرے، رجوع کرے اور دوبارہ برے کام نہ کرے تو دوبارہ اس کے بگڑے ہوئے دن پھر جاتے ہیں. اور اگر برے کام کرتے رہیے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، تو پھر ظاہر ہے خود ہی بھگتے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب آخری بار کا یا دوسری بار کے وعدے کا وقت آیا، یعنی جب دوبارہ تم میں بگاڑ پیدا ہوا. ایک دفعہ تو بگاڑ پیدا ہوا نا، سزا مل چکی بخت نصر کے ذریعے. اب یہ توبہ اللہ انہوں نے کی، سیدھے ہوئے، لیکن پھر دوبارہ بگاڑ آنا شروع ہوا. تو کیا ہوا کہ دوسری دفعہ سزا کے طور پر پھر کچھ لوگوں کو ان پر مسلط کیا گیا. تو کہا جاتا ہے کہ پہلے یہ کچھ عرصہ سیدھا رہے، جب بخت نصر کے بعد انہوں نے اصلاح کی، سب کچھ ہوا دوبارہ آباد ہونے کے بعد، لیکن پھر جو ان کی نئی نسل تھی ان میں بگاڑ آنے لگا. اور اسی دوران ان میں بنی اسرائیل میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، ان کو مبعوث کیا گیا. بنی اسرائیل کے ہی نبی تھے نا، حضرت عیسیٰ آخری نبی تھے جو بنی اسرائیل پر مبعوث ہوئے تھے. تو ان دونوں انبیاء کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا یہ بھی آپ ذرا آج یاد کر لیں. انہوں نے حضرت یحییٰ کو تو قتل کر دیا تھا، انتہائی سرکشی کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت زکریا کو بھی قتل کیا تھا جو یحییٰ علیہ السلام کے فادر تھے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش تیار کی تھی یہ بنی اسرائیل جوز نے، یہود نے. تو اتنی سرکشی تھی. تو یہ جو یحییٰ علیہ السلام تھے، یا زکریا علیہ السلام کے بیٹے، ان کو کس نے قتل کیا تھا؟ مختصراً یہاں یہ بھی آپ کو انفارمیشن دے دوں. بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام کنگ ہیروڈ آتا ہے. کنگ ہیروڈ، انگلش میں HEROD لکھتے ہیں اور اردو میں لکھ لیں ہاں سے، وہ جو دوسری ہاں ہوتی ہے، ہاں خواہ والی نہیں، دوسری ہاں. تو بہرحال بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا کنگ ہیروڈ نام سے، ہیروڈ اینٹیپاس بھی اس کو کہتے ہیں. وہ اپنی بیوی کو بلا وجہ طلاق دے کر اپنی سگی بھتیجی سے شادی کرنا چاہتا تھا، جو کہ ظاہر ہے سگی بھتیجی سے شادی کرنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی حرام تھا، ظاہر ہے محرمات میں سے ہوتی ہے. لیکن وہ دونوں، وہ لڑکی بھی اور یہ بادشاہ بھی اس پر تلے ہوئے تھے. تو یحییٰ علیہ السلام جو ہیں وہ لوگوں کو انہوں نے اویئرنیس دی اور بادشاہ کے خلاف کہ یہ غلط کام کر رہا ہے، اس کو روکا جائے، کہ ظاہر ہے حرام کام کر رہا ہے. تو اس کے اوپر وہ لڑکی جو تھی اس کو بہت زیادہ برا لگا اور اس نے بادشاہ سے کہا، جو کنگ ہیروڈ تھا، کہ میں تم سے اس شرط پہ شادی کروں گی کہ پہلے تم اس کا تو ختم کرو جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور یعنی یحییٰ علیہ السلام کا سر مجھے پیش کرو. اور اس بدبخت بادشاہ نے یحییٰ علیہ السلام کو پہلے قید کیا اور اس کے بعد ان کا سر اتار کے اس لڑکی کو پیش کیا تھا. تو اس طرح کا آتا ہے. بہرحال قرآن اس بارے میں اتنی تفصیلات نہیں بتاتا،
یہ سب روایات سے پتہ چلتا ہے. لیکن بہرحال قرآن بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے یہ ایک دو باتیں ضرور کہتا ہے جو میں آپ کو اس سے ریلیونٹ ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 89 ہے، 89 البقرہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا یقتلون. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل کو کہ جب کبھی بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا جس کو تمہارے نفسوں نے پسند نہیں کیا، لا تاوی انفسکم، تو تم نے کیا کیا؟ کبر کیا، اور ایک گروہ نبی کو تم نے جھٹلا دیا اور دوسرے کو قتل ہی کر دیا. ٹھیک. اسی طرح سورہ البقرہ آیت نمبر 91 میں آتا ہے، بقرہ 91، قل فلما تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مومنین. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پوچھیں ان سے کہ کیوں انہوں نے انبیاء اللہ کو قتل کیا تھا اگر یہ مومن ہیں. تو اس طرح کی باتیں تو بہرحال قرآن نے بھی بتائی ہیں، اور یہ تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے، کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے انبیاء تک کو قتل کرنے سے گریز نہیں کیا تھا، جس میں ریناؤنڈ انبیاء میں حضرت زکریا علیہ السلام، ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام شامل ہیں. اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش بنائی تھی جو اللہ تعالیٰ نے فیل کر دی تھی. بہرحال تو یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے کہ جب دوبارہ تم بگڑے تو پھر کچھ لوگوں کو تم پر مسلط کیا گیا. اور کیوں مسلط کیا گیا؟ لیسوء، تاکہ وہ بگاڑ دیں وجوہکم، چہرے تمہارے. چہرہ کب بگڑتا ہے؟ شدید غم کی، شدید تکلیف کی حالت میں چہرہ بگڑ جاتا ہے نا. اور بعض دفعہ آپ دیکھیں تو دینی اور اخلاقی بگاڑ جب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی چہرہ بگاڑ دیتا ہے. چہرے پہ عجیب سی چیزیں آ جاتی ہیں. چہرے کے آپ سوچیں تو نور ختم ہو جاتا ہے نا جب دینی اور اخلاقی بگاڑ ہو. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لیسوء وجوہکم کے جنگ میں ایسے آلات استعمال ہوئے، ایسی مار پڑی ان کو بنی اسرائیل کو کہ ان کے چہرے بگاڑ دیے گئے، مار مار کے ان لوگوں نے چہرے بگاڑ دیے. اور کیوں لوگ مسلط کیے گئے ان کے اوپر؟ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ لِمَا وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تاکہ وہ داخل ہو جائے مسجد میں جیسے وہ داخل ہوئے تھے پہلی مرتبہ مسجد میں. تو مسجد سے مراد مسجد اقصیٰ ہے، یروشلم ہے. جیسے پہلی دفعہ داخل ہوئے تھے وہ بخت نصر کے لوگ جنہوں نے سب تباہی کر دی تھی، اسی طرح یہ دوسرے بندے بھیجے گئے کہ جنہوں نے سب کچھ بیت المقدس میں داخل ہو کے سب کچھ تباہ کر دیا. اب یہ دوسرے بندے کون تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے بگاڑنے کے لیے بھیجا اور انہوں نے سب مسجد اقصیٰ وغیرہ تباہ کر دی سزا کے طور پر؟ مفسرین کے نزدیک اشارہ یہاں پر ایک رومی بادشاہ ٹیٹس کی طرف ہے. ٹیٹس ٹے سے لکھیں گے یا انگلش میں TITUS سے لکھیں گے. رومی بادشاہ ٹیٹس کے حملے کی طرف ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سال کے بعد ان پر ہوا تھا، اور اس نے بھی ان کی بہت بری طرح تباہی کی تھی. جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو کیوں بھیجا گیا تھا؟ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، تاکہ وہ تباہ و برباد کر دیں جس پر وہ غلبہ پائیں، بری طرح تباہ کرنا. تو یہ ٹیٹس بادشاہ اور اس کے لوگوں نے بھی بری طرح یروشلم کو فتح کر کے پورا علاقہ تہس نہس کر دیا، ہیکل سلیمانی کو پھر تباہ کر دیا. فلسطین سے یہود کا اثر و رسوخ اور اقتدار بالکل اس نے ختم کر دیا تھا ٹیٹس نے. تورات جو ہے وہ قدموں تلے رون دی گئی تھی. تو یہ تھی دوسری بار کی سزا جو یہود کی فتنہ انگیزیوں اور شر انگیزیوں پر ان کو ملی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم 2 بار کرو گے سرکشی اور تم کو سزا ملے گی 2 بار. لیکن بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ 2 دفعہ کی سزا اور اس کی پیشن گوئی کے بعد کہ 2 دفعہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عسیٰ ربکم، امید ہے شاید کہ رب تمہارا ان یرحمکم، کہ وہ رحم کر دے تم پر. رحم سے یہ لفظ ہے. وَإِنْ عُدْتُمْ، اور اگر پلٹو گے تم، لوٹو گے تم، ادنا تو ہم بھی لوٹیں گے. ادتم اور ادنا دونوں لفظ ایک ہی روٹ سے ہیں، عین واو دال اس کا روٹ ہے. آدھا یا اودو کے مطلب ہوتے ہیں لوٹنا، لوٹ کر آنا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک تو امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کر دے، اور اگر تم لوٹو گے
پلٹو گے یعنی دوبارہ سرکشی کرو گے تو ہم بھی پلٹیں گے، دوبارہ سزا بھی ملے گی۔ وجعلنا، اور بنایا ہم نے، جہنم، جہنم کو، للکافرین، کافروں کے لیے، حسیرا، گھیر لینے کی جگہ۔ حسیرہ کا لفظ حسر سے ہا سوات رے، جس سے لفظ حصار بھی ہوتا ہے اور جس سے محاصرہ بھی ہوتا ہے۔ تو حسیرہ کہتے ہیں قید خانہ یا گھیر لینے کی جگہ کو۔ بہرحال ترجمہ دیکھیں جی۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کر دے، اور اگر تم پھر دوبارہ سرکشی کرو گے تو ہم بھی دوبارہ وہی معاملہ کریں گے۔ یعنی 2 دفعہ کر چکے ہو، اب تم پر اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے معافی تلافی کرو تو معاف کر دے، لیکن پھر سرکشی کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم بھی وہی معاملہ کریں گے، سزا دیں گے۔ اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ تو قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، یعنی اگر تم 2 بار سرکشی کرو گے تو ہم بھی اگر تم بار بار یعنی 2 بار کرنے کے بعد بھی پھر سرکشی کرو گے تو ہم بھی دوبارہ وہی معاملہ کریں گے جو تمہارے ساتھ کیا گیا۔ یعنی اگر تم توبہ کر لو گے، رجوع کر لو گے تو رحمت الہی کے مستحق بن جاؤ گے۔ ایسا امید ہے کہ ربکم ان یرحمکم، کہ الرب تمہارا تم پر رحم کر دے۔ یعنی اگر نیکوکار بن جاؤ گے، اصلاح کر لو گے۔ اور بنیادی طور پر یہاں کس چیز کی موٹیویشن ہے یہود کو؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ تو اگر مان جاؤ گے، سرکشی نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ رحم کر دے گا، لیکن اگر پھر پلٹو گے یعنی 2 بار کے بعد پھر بھی پلٹو گے تو ہم بھی وہی معاملہ کریں گے کہ ہم بھی دوبارہ تم کو سزا دیں گے۔ یعنی یہ کوئی صرف 2 4 بار کا وعدہ نہیں ہے کہ 2 بار کرو گے 2 بار سزا ملے گی، نہیں، جب بھی سرکشی کرو گے، جب بھی تم پلٹو گے، وَإِنْ أُدْتُمْ أُدْنَا، تو ہم بھی لوٹیں گے، ہم بھی پھر وہی سزا کا معاملہ کریں گے، وہی سلوک کریں گے جو پہلی اور 2 دفعہ سرکشی کرنے پر تمہارے ساتھ کیا گیا تھا۔ اور پھر آگے بھی اللہ تعالیٰ نے سزا تیار کر رکھی ہے، دنیا کی سزا کے علاوہ آخرت کی بھی سزا ہے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا۔ تو کافر یہاں پر کون ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے۔ تو ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ تو یہاں پر جیسے میں نے ابھی آپ کو پہلے بھی بتایا، بنیادی طور پر خطاب جو ہے دور نبوی کے یہود کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہود کو خوشخبری بھی دی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ اگر ایمان لے آؤ گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہو جائے۔ اور اللہ کی طرف سے اگر عصا کا لفظ آتا ہے نا تو بات یقینی ہوتی ہے کہ اگر ایمان لے آؤ گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر، تو رحمت پا جاؤ گے۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم۔ اور اگر نہیں تمہارے پر اثر ہوا اور تم نے پچھلے انبیاء کی طرح نبی آخر الزماں کے ساتھ سرکشی کرنے کی کوشش کی جیسے پہلے انبیاء کے ساتھ کی تھی، تو پھر ایسی سزا ملے گی جو تم یاد رکھو گے۔ لیکن یہود پر پھر بھی اثر نہیں ہوا تھا، اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ ان کی فتنہ انگیزیاں جاری رہیں، خود ایمان نہیں لا رہے تھے، نہ دوسروں کو لانے دے رہے تھے۔ اور پھر بطور سزا کیا ہوا تھا کہ جب مدینہ گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے تینوں قبائل کو مختلف طریقوں سے کچھ کو قتل کیا گیا، ان کو سزا ملی، کچھ غلام بنائے گئے اور کچھ کو جلا وطن کر دیا گیا، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جزیرۃ العرب جو تھا وہ بالکل یہود سے خالی کر دیا گیا تھا۔ اب ہمیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا قصہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ تو ہمیں ہی بتایا جا رہا ہے نا، تو یہ تو ہم نے سوچنا ہے کہ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے بتایا جا رہا ہے پیارے بچوں کہ اب دنیا کی روحانی امامت امت مسلمہ کے پاس ہے۔ پہلے کس کے پاس دی گئی تھی؟ بنی اسرائیل کو دی گئی تھی، بہت بڑی کتاب انہیں تورات دی گئی تھی جو قرآن کے سے پہلے بہت بڑی کتاب تھی، اور ان کو کہا گیا تھا کہ فضلتکم علی العالمین، تم کو تمام عالم والوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ کیوں دی گئی تھی؟ کہ وہ اس کتاب پر خود بھی عمل کریں گے، لوگوں تک کتاب کو پہنچائیں گے اور کتاب سے لوگوں کو جوڑیں گے۔ تو انہوں نے تو یہ سب کام کیا نہیں اور ان کو اتنی سزائیں ملی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے دنیا کی روحانی امامت امت مسلمہ کو دی ہے، ان کو کتاب ملی ہے، خیر امت بنائی گئی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بھروسے سے ایک جو امت وسط بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس،
کہ اے مسلمانوں، اسی طرح تم کو امت وسط بنایا گیا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ بہترین امت بنایا گیا ہے، کیوں؟ کیا کہ تم لوگوں کو امر بالمعروف کرو گے۔ اور کذالک جعلناکم امتا وسطا، امت وسط یعنی اللہ اور بندوں کے درمیان میں ہے آپ اور میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کو اللہ سے جوڑے گی، لنک بنے گی۔ لیکن اگر ہم نے بھی اپنا کام نہیں کیا جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، جس کے لیے خیر امت بنایا گیا ہے، امت وسط بنایا گیا ہے، کتاب پر عمل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، کتاب کو پس پش ڈال دیا، تو وارن کیا جا رہا ہے کہ ہم بھی یاد رکھیں کہ کسی نہ کسی طرح سزا مل سکتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ آگے قرآن کا ذکر ہے، اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ بے شک یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، للتی اس راہ کی طرف، ہیا جو اقوم سب سے زیادہ سیدھی ہے، اقوم اسم تفضیل ہے، ٹھیک ہے، قوم سے، قیام سے، بہت زیادہ سیدھی۔ وَيُبَشِّرُ، اور یہ قرآن خوشخبری دیتا ہے کس کو؟ مومنین کو، ایمان والوں کو۔ کون سے ایمان والوں کو خوشخبری دیتا ہے؟ الذین یعملون الصالحات، ان لوگوں کو جو عمل کرتے ہیں ایمان لا کر نیک۔ کیا خوشخبری دیتا ہے؟ ان لہم اجرن کبیرہ، کہ بے شک ان کے لیے اجر ہے کبیرہ، بہت بڑا۔ ترجمہ دیکھ لیں، بے شک یہ قرآن وہ راہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی ہے، اور مومنوں کو بشارت دیتا ہے جو نیک کام کرتے ہیں۔ کیا بشارت دیتا ہے؟ کہ یقیناً ان کے لیے اجر کبیر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ تو پہلے پیچھے تورات کی بات ہوئی جس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کئی دفعہ دینی اور دنیاوی مصائب کا شکار ہوئے۔ اب قرآن کی بات ہے کہ یہ اس راہ کی ہدایت دیتا ہے، وہ والی راہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی ہے۔ سیدھی کہاں جاتی ہے؟ صراط مستقیم دکھاتا ہے جو سیدھا اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ وہ راہ دکھاتا ہے یہ قرآن جس کے ذریعے سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اللہ کی طرف جانے کا راستہ ملتا ہے، جنت کی طرف جانے کا راستہ ملتا ہے۔ یادی للتی یا اقوم، وہ راستہ دکھاتا ہے جو ہائی وے ٹو جنہ ہے، اس کا راستہ دکھاتا ہے۔ تو تمام دینی اور دنیاوی معاملات میں قرآن رہنمائی کرتا ہے سیدھی راہ کی طرف، اور مزید یہ ان مؤمنین کو خوشخبری دیتا ہے جو اچھے عمل کرتے ہیں، یعنی جو اس کتاب قرآن پر صرف ایمان نہیں لاتے، ایمان لا کر قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ کہ بے شک ان کے لیے اجرن کبیرہ ہے، بہت بڑا اجر ہے، اور یہ اجر دنیا میں بھی ہے کہ ان کو حیات طیبہ ملے گی، لَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اور پاکیزہ زندگی ملے گی، اور آخرت میں بھی ان کو جنت کی شکل میں پھر اجرن کبیرہ ملے گا۔ لیکن اگر اس کتاب پر عمل نہ کیا تو کوئی اجر کبیر نہیں ہے، بلکہ اگلی آیت بتائے گی کہ پھر کیا ہوگا اس کے ساتھ۔ یہاں پر اہم ترین بات کیا ہے جو ہمیں پتہ چل رہی ہے؟ کہ جس کو بالکل سیدھا راستہ چاہیے اللہ تک جانے کا، جنت تک پہنچنے کا سیدھا راستہ، اللہ کی پہچان کا سیدھا راستہ، تو اس کو قرآن پر عمل کرنا ہی ہے، کرنا ہی کرنا ہے۔ صرف قرآن کو ماننے اور ایمان لانے سے کام نہیں چلے گا کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، کبھی کبھی کھول بھی لیتے ہیں، نہیں، اس سے کام نہیں چلے گا۔ آپ کو اگر سیدھی راہ چاہیے تو اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ تو قرآن کو صرف سطحی طور پر پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، سپرفیشلی، اوپر اوپر سے، کہ صرف ترجمہ پڑھ لیں یا صرف اس سے کام چلا لیں، کام چل جائے بس، جس سمجھ میں آ جائے، ایسے کام نہیں چلے گا۔ بلکہ آپ کو قرآن کے ایک ایک لفظ کو سمجھنا ہوگا، معنی اور مفہوم میں اتر کر اس کو جاننا ہوگا۔ کیوں کیوں کہہ رہی ہوں ایسا؟ کیونکہ عمل تو تبھی ہو سکتا ہے، عمل آدھی پانی بات جان کے نہیں ہو سکتا۔ جب تک آپ قرآن کے ایک ایک لفظ کو اچھی طرح سے سمجھے نہیں، آپ کو حکم سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا۔ آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا کہ قرآن آپ سے چاہ کیا رہا ہے، حکم کس بات کا دیا گیا ہے۔ تو اس کے لیے، عمل کرنے کے لیے، سیدھا راستہ چاہنے کے لیے قرآن کا، جنت تک جانے کا، آپ کو قرآن کو اس کی تہ میں اتر کر سمجھنا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی بات ہے کہ جیسے دیکھیں جو ریئل پرلس ہوتے ہیں، سچے موتی،
ان کو تلاش کرنے کے لیے سمندر میں ڈائیو کرنا پڑتا ہے اترنا پڑتا ہے کہ نہیں جی؟ اترنا پڑتا ہے بچوں. ریئل پرلز جی کیسے ملتے بالکل ہیں؟ جی بالکل میم بالکل کیا جی. سمندر کے کنارے پہ بیٹھ کے آپ کو ریئل پرل مل جاتا ہے، یا سمندر کے اوپر صرف آپ کشتی پہ سیر کریں تو آپ کو ریئل پرل مل جاتا ہے؟ نہیں ملتا. ڈائیو کرتے ہیں، تہ میں جاتے ہیں، تب آپ کو وہاں پر ریئل پرلس ملتے ہیں. تو بالکل ایسے ہی قرآن پہ اگر آپ نے عمل کرنا ہے تو آپ اس کو اس قرآن کے الفاظ میں غوطہ زن ہونا پڑے گا، اس سے سچے موتی ڈھونڈنا پڑیں گے، سمجھنا پڑے گا، پھر آپ کے عمل میں آئے گا، پھر آپ کو قرآن وہ راستہ دکھائے گا. یا اقوم، پھر آپ کے لیے خوشخبری ہے الذین یعملون الصالحات کی کہ ان لہم اجرا کبیرا. اس کے اپوزٹ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ وَأَنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، کس پہ؟ بالآخرہ، آخرت پر. ان کے لیے کیا ہے؟ آتدنا، تیار کر کے رکھا ہے ہم نے، لہم ان کے لیے عذابًا علیما، دردناک عذاب. آتدنا کا جو لفظ ہے، آتدا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا سامان بالکل ریڈی کر کے رکھنا، تیار رکھنا. علیما کا لفظ جو ہے علم سے ہے، دردناک. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے، ٹھیک ہے، یہاں آخرت کی بات ہو رہی ہے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے لیے ہم نے نہایت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو ان دو آیتوں میں کیا بتایا گیا ہے؟ جو مان کر قرآن کو اچھے عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے اجر کبیر ہے، جو نہ ماننے والے ہیں ان کے لیے عذاب علیم ہے. تو دراصل آخرت کا ذکر کیوں ہے یہاں پر؟ کہ آخرت کی طرف دھیان دلا کر خاص کانٹیکس میں بنی اسرائیل کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے، اور پھر سبھی کو، مجھے اور آپ کو بھی آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ جو آخرت پر پکا یقین اور ایمان نہیں رکھتا اس کے لیے عذاب علیم تیار ہے. تو ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں آخرت پر جو پختہ یقین ہوتا ہے نا، وہی انسان کو عمل صالح کے کرنے پر ابھار سکتا ہے، عمل صالح کی طرف لے جا سکتا ہے. جب تک انسان کو یقین ہی نہ ہو کہ میرا ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے بلیک اینڈ وائٹ میں اور میرے سامنے آ جائے گا، وہ سورہ قاف میں آتا ہے نا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ایک لفظ بھی انسان کے زبان سے نہیں نکلتا کہ اس کے پاس دو ہوشیار باش فرشتے جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں نا، وہ فوراً لکھ لیتے ہیں. تو جب تک آپ کو اور مجھے یہ یقین نہ ہو نا کہ میرے لفظ ایک زبان سے ایک لفظ نکلا ہوا بھی لکھا جا رہا ہے، ایک ایک عمل نوٹ ہو رہا ہے اور پتہ نہیں کہاں کہاں ہو رہا ہے. ابھی آگے بھی یہ بات آ جائے گی کہ صرف اعمال نامے میں اعمال نہیں لکھے جا رہے ہیں، ہمارے ایکشنز کہیں اور بھی کئی جگہوں پر ریکارڈ ہو رہے ہیں. تو بہرحال جب تک ان سب چیزوں پر یقین نہ ہو تو انسان کے عمل صالح نہیں ہوتے. اس لیے آخرت پر یقین کی بات ہے. پھر آگے ایک اور بہت سمجھنے کی آیت ہے جو آگے آ رہی ہے، اور اس کا بھی ہمارے روزمرہ زندگی سے بھی تعلق ہے. وَيَدْعُو، اور دعا کرتا ہے، الانسان، انسان کس کی دعا کرتا ہے؟ بالشر، شر کی دعا کرتا ہے، برائی کی دعا کرتا ہے. دعاءہو، کیسی دعا کرتا ہے؟ جیسا کہ دعا کرنا اس کا بالخیر، خیر و بلائی کا. انسان برائی کی دعا ایسے کرتا ہے جیسے وہ خیر و بلائی کی دعا کرتا ہے. وکانا، اور ہے، الانسان عجولا، بہت ہی جلد باز ہے. عجولا کا جو لفظ ہے اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، فعول کے وزن پہ، بہت جلدی کرنے والا. تو خیر اس کا ترجمہ تو آپ کو سمجھ میں آئی گیا ہوگا، اس کو اتنی ضرورت تو نہیں ہے با محاورہ ترجمہ کرنے کی. پھر بھی بتا دیتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور انسان برائی کی دعا ایسے مانگتا ہے جیسے بھلائی کی دعا کرتا ہے اپنے لیے. اور انسان ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ انسان ہمیشہ سے بہت جلد باز ہے. تو یہ بھی بہت سمجھنے کی آیت ہے کہ انسان برائی کی دعا ایسے مانگتا ہے جیسے وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے. تو عموماً دعا کس چیز کی مانی جاتی ہے؟ بھلائی کی مانگی جاتی ہے، خیر کی دعا کرتا ہے انسان، اچھی چیز کو مانگتا ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان خیر کے بجائے اپنے لیے یا دوسرے کے لیے شر کی دعا کر لیتا ہے،
اپنے لیے بھلائی مانگنے کے بجائے برائی مانگ لیتا ہے، دعا مانگنے کے بجائے بد دعا مانگ لیتا ہے، کبھی اپنے لیے اور کبھی دوسرے کے لیے، اور مانگتا بھی کیسا ہے؟ دعا ہو بالخیر، ایسے مانگتا ہے جیسے بھلائی کی دعا کرتے ہیں۔ بھلائی کی دعا کیسے کرتے ہیں؟ بہت ہی دل سے، بہت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے۔ تو ایسے ہی وہ اپنے لیے برائی کی دعا کر لیتا ہے۔ جیسے انسان دین و دنیا کی بھلائی کی دعا کرتا ہے، اسی طرح کبھی کبھی وہ دین و دنیا کی خرابی کے لیے بھی دعا مانگ لیتا ہے۔ اور ایسا کیوں کرتا ہے وہ؟ کبھی غفلت میں، کبھی جلد بازی میں۔ تو مراد یہ ہے کہ قرآن تو لوگوں کو سیدھی راہ دکھاتا ہے، اجرن کبیر کی بشارتیں بتاتا ہے، لیکن یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی انسان کا کیا حال ہے؟ کہ بجائے اپنے لیے اچھائی منتخب کرنے کے، اچھائی کی دعا کرنے کے لیے اپنے لیے برائی کو طلب کرتا ہے، اور طلب بھی ایسے کرتا ہے جیسے بھلائی مانگ رہا ہو۔ اور انسان ایسا کرتا کیوں ہے؟ یعنی اپنے لیے برائی کی دعا کیوں کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ کانل انسان و عجولا، کیونکہ انسان بہت جلد باز ہے۔ یہاں پر انسان کی جلد باز طبیعت اور اس کا نقصان بیان کیا جا رہا ہے، کہ انسان کبھی کبھی اپنے یا دوسروں کے لیے بد دعا مانگ لیتا ہے، بد دعا۔ اور بد دعا چاہے اپنے لیے ہو یا دوسروں کے لیے ہو، کسی اور کے لیے ہو یا اپنی اولاد کے لیے، یہ سب انسان جلد بازی میں کرتا ہے۔ جلد بازی میں کیسے کرتا ہے؟ انسان بد دعا کیوں مانگتا ہے؟ سوچیں ذرا، اب آپ ویژولائز کریں۔ ایسا ہوتا تو ہے عام زندگی میں کہ انسان کبھی اپنے لیے، ایون اپنی اولاد کے لیے بد دعا مانگ لیتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جلد باز، عجولہ ہے، غصے میں، غصہ آ گیا، کہہ دیا اس سے تو اچھا تھا تم نہ ہوتے، میری کوئی اولاد ہی نہ ہوتی، تم سے تو بہتر تھا کہ میری اولاد ہی نہ ہوتی۔ یہ کیا ہے؟ اس سے بری بد دعا ہو سکتی ہے کہ آپ اولاد کی ناشکری کر رہے ہیں؟ اور ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو کبھی غصے میں ہوتا ہے، کبھی ضد میں ہو جاتا ہے، کبھی بے صبری ہوتی ہے، کبھی جذبات غالب آ جاتے ہیں، کبھی کوئی سانحے سے انسان مایوس ہو جاتا ہے، اور کبھی اپنی کوتاہ نظری کی وجہ سے، تنگ نظری کی وجہ سے کسی دوسرے کے لیے بری چیز مانگ لیتا ہے۔ کبھی دین کے حساب سے یا دنیا کے حساب سے جو چیز انسان کے لیے بہتر نہیں ہوتی، وہ اسی کو رو رو کے پلس پلس کے مانگ لیتا ہے، جو انجام کے لحاظ سے بہتر نہیں ہوتی لیکن لا علمی میں مانگتا ہے۔ کیسے؟ یہ کیسے ہوتا ہے کہ آخرت کے لحاظ سے چیزیں اچھی نہیں ہوتی پھر بھی انسان اس کی دعا کرتا ہے؟ عام ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی ایکٹریس یا ایکٹر کہہ رہا ہوتا ہے کہ دعا کریں کہ میری یہ فلم کامیاب ہو جائے، انشاءاللہ کامیاب ہو جائے۔ حد ہے نا یہ؟ ہاں؟ تو کس چیز کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں وہ؟ دعا کریں کہ کانسرٹ کامیاب ہو جائے؟ کس چیز کی؟ حرام کاموں کی، گناہ کے کاموں کی دعا مانگ لیتا ہے، اور مانگتا بھی کیسے ہے؟ جیسے خیر کی دعا مانگی جاتی ہے، ایسے۔ اور پھر یہ چاہتا بھی ہے کہ قبول بھی ہو جائے جلد۔ تو یہ سب چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ بد دعا کو فوراً قبول نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ انسان کبھی مایوسی میں، اکتاہٹ میں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے ایسی دعا کر دیتا ہے، لیکن اس کی نیت ویسی نہیں ہوتی۔ تو لیکن انسان تو ایسا کرتا ہے، کبھی اپنے لیے موت مانگ لیتا ہے، کہ اس سے تو اچھا ہے میں مری جاتی جو تم مجھے تکلیف دے رہے ہو، یا جس نے کسی نے تکلیف پہنچائی ہے اس کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ اس فلانے کو تو موت ہی آ جائے تو اچھا ہے۔ تو یہ سب کرنا جو ہے دین میں منع ہے، دین میں یہ سب باتیں منع کی گئی ہیں، بالکل کنڈیم کرتا ہے دین ان سب باتوں کو۔ نہ بد دعا اپنے لیے کی جا سکتی ہے، نہ کسی اور کے لیے کی جا سکتی ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اپنے آپ کو بد دعا نہ دو، اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو، اور اپنے غلاموں کو بد دعا نہ دو، اور اپنے مالوں کو بد دعا نہ دو۔ کون رہ گیا بیچ میں؟ اور ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے عطا اور قبولیت کی گھڑی ہو، ادھر تم کوئی بد دعا کرو، اللہ تعالیٰ اسے تمہارے لیے قبول کر لے۔ تو یہ ہے اصل بات، ٹھیک ہے؟ تو کبھی غصے میں بھی کوئی ایسے الفاظ منہ سے نہیں نکالنا چاہیے کہ جو کیا پتا کہ قبولیت کی گھڑی اور قبول ہو جائے۔ تو یہ بھی بہت ہی بڑی انفارمیشن ہے، کیونکہ ماں باپ بھی کبھی غصے میں ایسے کہہ دیتے ہیں کہ تم جیسی اولاد سے تو بہتر تھا کہ اولاد ہی نہ ہوتی، اللہ نہ کرے، اور بھی ایسے بہت سارے جملے۔ تو انسان اپنے یا دوسرے کے لیے اپنی طبیعت کی جلد بازی کی وجہ سے ایسی دعا مانگ رہا ہوتا ہے جو اس کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔
یا کبھی جذبات میں آ کر بد دعا کر دیتا ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ بد دعاؤں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، فوراً قبول کر نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کو نیت کا حال پتہ ہے کہ نیت نہیں تھی، منہ سے ایسا نکالا ہے، منہ سے ایسا نکلا ہے، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ اگر کبھی قبولیت کی گھڑی ہو تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے قبول ہو جائے، تو کبھی کسی کے لیے بھی بد دعا نہیں کرنا چاہیے، اور موت کی تو بالکل بھی بد دعا نہیں کرنا چاہیے، کافروں دشمنوں تک کے لیے نہیں کرنا چاہیے، ہدایت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اسلام کی دعا کریں اللہ تعالیٰ اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ تو عام لوگوں کی بات ہے، کئی دفعہ قوموں نے بھی بطور قوم اپنے لیے عجلت میں، کبھی ناسمجھی میں، کبھی ضد میں یا اناد میں عذاب کی دعا مانگی ہے، عذاب مانگا ہے، جیسے قوم عاد اور قوم سمود وغیرہ سب نے اپنے انبیاء کی ضد میں اپنے انبیاء سے کیا کہا تھا کہ تم جس عذاب کی بات کرتے ہو وہ لے کیوں نہیں آتے؟ اور مشرکین مکہ نے بھی کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر ہم غلط ہیں تو پتھروں کی بارش ہم پر کیوں نہیں ہوتی؟ تو یہ سورہ الانفال آیت نمبر 32 ہے، الانفال 32، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ حق ہے تیری طرف سے ہے قرآن، اور ہم تو اس کو نہیں مان رہے، تو اگر حق ہے اور ہم نہیں مان رہے تو فامطر علینا حجارة من السماء، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر یا ہم پر عذاب لیا۔ تو کس قدر بے سمجھی کی بات ہے کہ انسان اپنے لیے عذاب مانگتا ہے۔ تو وہ کیوں مانگتا ہے کہ انسان جو ہے وہ عجولہ ہے، ٹھیک، اپنے لیے شر کی دعا بھی ایسے مانگتا ہے جیسے خیر کی دعا مانگتا ہے۔ تو یہاں انسان کے ایک بہت بڑی کمزوری کا ذکر ہے کہ انسان اپنی جلد باز طبیعت کی وجہ سے جو اس کو دکھ یا سکھ میں کبھی چین سے نہیں رہنے دیتی۔ انسان کی طبیعت آپ دیکھیں تو جلد باز ہے، عجولہ ہے، کبھی بھی چین نہیں ہوتا، سب چیز ملی ہو تب بھی بے چینی ہے، بیٹے بیٹا پیدا ہو گیا بیٹی چاہیے، ٹھیک ہے، بیٹی ہے تو بیٹا چاہیے، بال آپ کے سیدھے ہیں تو آپ نے اس کو کرل کرانا ہے، آپ کے کرلی ہیں تو آپ نے سیدھے کرانا ہے، چین تو کبھی بھی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال انسان کی جو بے چین طبیعت ہے، جلد باز طبیعت، اس کو چین سے نہیں رہنے دیتی، کبھی اپنے لیے ایسے دعائیں کر بیٹھتا ہے جو اس کے لیے سخت نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت، تدریج اور مہلت کا قانون جاری رہتا ہے، اس اور جس میں اس کی طرح طرح کی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ یعنی انسان بے شک اپنے لیے بری دعا بھی کرتا ہے تو وہ فوراً قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تھوڑی جلد باز ہے، انسان جلد باز ہے نا، وہ فوراً نہیں سن لیتا ہے، وہ نیت کا حال دیکھتا ہے، اور اس کے ہر کام میں حکمت، تدریج اور مہلت دیتا ہے وہ، کہ اس نے غلطی سے یہ کہہ دیا تو یہ توبہ کر لے گا، اور اس کے اس سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے طرح طرح کی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کی ایک اور قدرت کا بیان ہے کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ، اور بنایا ہم نے رات کو، وَالنَّهَارَ اور دن کو، آیتینی دو نشانیاں، تسنیہ کا صیغہ ہے، آیا کا تسنیہ ہے، فَمَحَوْنَا تو مٹا دی ہم نے، آیا نشانی، اللیل رات کی، وَجَعَلْنَا اور بنائی ہم نے، آیت نشانی، النہارا دن کی، مبصرتن لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم فضل اپنے رب کا، ولتعلموا اور تاکہ تم جان لو، عدد السنین گنتی سالوں کی، والحساب اور حساب، وکل شیء فصلناہ اور ہر چیز کھول کر بیان کیا ہے ہم نے اسے، تفصیلا کھول کر بیان کرنا۔ الفاظ دیکھیں، فمحونا کا لفظ محو سے ہے، میم ہا اور واو، تو محو کے معنی ہوتے ہیں ایسے مٹانا کہ نام نشان تک نہ رہے۔ پھر ہے مبصرتن، مبصرتن جو ہے وہ اسم فاعل واحد مؤنث کا صیغہ ہے، اور معنی ہوتے ہیں روشن یا روشن کرنے والی، آیا کی وجہ سے مؤنث کا صیغہ آ رہا ہے۔ لتبتغوا کا لفظ ابتغاء سے ہے، اور اس کا روٹ بغی ہے، تلاش کرنا، ابتغاء کا مطلب ہوتا ہے ڈھونڈنا، تلاش کرنا، لتبتغوا۔ عدد السنینا، سنینا کا لفظ جو ہے سنتن کی جمع ہے، سنتن، سنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، سین پہ زبر آئے گا، سنا یا سنتن، سنا کہتے ہیں سال کو، اور سنینا اس کی جمع ہے۔ اور فصلناہ
اور تفصیلا یہ پھر وہی ہے کہ ایک ہی روٹ سے فعل ہے اور اس کے بعد اس کا مصدر ہے. فصلہ کے معنی ہوتے ہیں الگ الگ کر کے بیان کرنا، تفصیل سے بیان کرنا. فصلہ یفصلو تفصیل، ٹھیک. اور تفصیلہ کا مطلب کیا ہے؟ مصدر ہے، کھول کر بیان کرنا. تو دیکھ لیں اس کا ترجمہ دیکھ لیں. اور ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو تو مٹا دیا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. یعنی دن کی نشانی کو روشن کیوں کر دیا؟ تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. اور تاکہ تم، اور دن اور رات کو بنایا کیوں گیا ہے؟ تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو. اور ہم نے ہر چیز خوب تفصیل سے بیان کر دی ہے. تو پہلی بات ہے کہ یہ ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے. اور پھر ہم نے کیا کیا؟ رات کی نشانی کو مٹا دیا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلا معنی تو یہ ہے کہ دن اور رات تمہارے لیے نشانی ہے. اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے نا کہ اتنی ترتیب سے آگے پیچھے آتے ہیں. پھر رات کی نشانی کو مٹا دیا، یعنی رات کو تاریک بنا دیا، ٹھیک ہے نا، تاریک بنا دیا نا. اور دن کو کیا کیا؟ مبصرہ، روشن بنا دیا. اور بعض علماء نے اس کا دوسرا معنی کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ رات کی نشانی سے مراد چاند ہے جو روشنی کم رکھتا ہے، تو اس لیے کہا گیا کہ رات کی نشانی کو مٹا دیا، کیونکہ چاند میں روشنی کم ہوتی ہے اور چاند آہستہ آہستہ محو بھی ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے. اور دن کی روشنی سے مراد سورج ہے. تو بہرحال یہ دونوں معنی کیے گئے ہیں کہ یا تو یہ معنی ہے کہ رات کو تاریک کر دیا گیا اور دن کو روشن، تو یہ مراد ہے کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلَ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارَ مُبْصِرًا. اور دوسرا معنی کیا ہے کہ رات کی نشانی سے مراد چاند ہے اور دن کی نشانی سے مراد سورج ہے. بہرحال یہ دونوں نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، دن اور رات کو، سورج اور چاند کو. اور کیوں بنائی ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس کا مقصد اور پرپس کیا بتا رہے ہیں؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. رب کا فضل تلاش کرو کہ کیا معنی ہے؟ یعنی کام کاج کرو، روزی روٹی تلاش کرو. اور رات کو اللہ تعالیٰ نے اس کے تاریک کیوں کر دیا، بے نور کیوں کر دیا؟ تاکہ سکون سے سو سکو، عبادت کر سکو. اور دن کو روشن کیوں کیا؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تازہ دم ہو کر پھر سے روزی روٹی تلاش کرو. تو یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں. اور اگلا پرپس دن اور رات کی تبدیلی کا بتایا جا رہا ہے، مقصد بتایا جا رہا ہے وَلِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان لو. کیا جان لو؟ عدد السنین، سالوں کی گنتی، والحساب، اور حساب جان لو. جیسے سال میں 365 دن ہیں، 12 مہینے ہیں، مہینے میں 29 یا 30 دن ہوتے ہیں، دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں. یہ سب کس کے ساتھ ہیں؟ سورج اور چاند کے ساتھ ہی ہے نا یہ سارا حساب. دن اور رات کے ساتھ ہے نا. اگر سورج چاند نہ ہوتے یا دن اور رات نہ ہوتے تو یہ سب ممکن نہیں ہو سکتا تھا. آپ کیسے سارا حساب لگاتے کہ کتنے دن ہیں اور کتنی راتیں ہیں اور کتنے سال ہیں اور کتنے مہینے ہیں؟ تو دنیاوی معاملات بھی اسی حساب سے چلتے ہیں، اور خاص طور پر دینی معاملات میں تو قمری کیلنڈر یعنی چاند کے مہینے بہت ضروری ہیں. کیونکہ رمضان کے روزے ہوں یا عیدین ہوں یا عشر ذی الحج ہو یا زکوٰۃ کا حساب ہو یا عدت کا حساب ہو یا رضاعت ہو، سب کس حساب سے کیا جاتا ہے؟ قمری حساب سے، اسلامی مہینے کے حساب سے کیا جاتا ہے. پھر نماز کے اوقات بھی ہیں جو دن رات کے حساب کے ساتھ ہی ہیں. تو ان دن اور رات جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت میں سے ہیں، اور یہ اس کا ہم پر عظیم احسان ہے کہ اس نے دن اور رات رکھے ہیں. اور یہ سب تبدیلیاں بھی جو ہوتی ہیں کہ دن کے بعد رات آتی ہے اور رات کے بعد دن آتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی آرگنائز نظام اور ضابطے کے تحت یہ سب کچھ ہوتا ہے. بہت ہی تدریج اور ترتیب سے اللہ تعالیٰ یہ سب کرتا ہے، گریجولی اور آرگنائز طریقے سے. آپ سوچیں نا، کبھی اس میں آپ نے کوئی گڑبڑ دیکھی ہے کہ کبھی آدھی رات سے کوئی سورج نکل آیا ہو، یا پھر یہ کہ آج تو رات لمبی ہو گئی، دن نکلنا ہی بھول گیا؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ تو یہ کون سب کچھ ریگولیٹ کر رہا ہے؟ کون اتنے آرگنائز طریقے سے چلا رہا ہے؟ اور اس تدریج میں اور اس دن کے آنے جانے میں انسانوں کے لیے کئی فائدے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تفصیلا، اور ہر چیز کو ہم نے اچھی طرح کھول کھول کر بیان کر دیا ہے.
یعنی انسان کے لیے دین و دنیا کی سب باتیں ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں، تاکہ ان سے انسان فائدہ اٹھا کر اپنی دنیا بھی سنبھال لے اور آخرت بھی سنبھال لے۔ بنیادی طور پر اگر آپ یہ پچھلی دو آیات دیکھیں تو یہ سمجھایا یہ گیا ہے کہ گھبرانے، عجلت کرنے، جلدی مچانے سے، بری دعائیں مانگنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہاں ہر چیز کا خیر ہو یا شر ہو، ایک وقت اور ایک اندازہ متعین اور مقرر ہے، بالکل ایسے ہی جیسے دن اور رات مقررہ وقت پر آتے ہیں۔ کسی کے جلدی مچانے سے کیا رات جلدی آ جاتی ہے یا دن لمبا ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح دنیا میں تمام خیر و شر کا سلسلہ ایک باقاعدہ نظام اور ضابطے کے تحت ہے، جس کا توڑ انسان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اور ہمارے لیے اس میں اہم سبق یہ ہے کہ جیسے دیکھیں رات ہمیشہ نہیں رہتی، اسی طرح دن ہو جاتا ہے نا مبصرہ، جو روشن ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں اسی طرح مشکلات اور مصائب سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ مشکلات اور مصائب کے دن بھی ہمیشہ نہیں رہتے، روشن دن ضرور آتا ہے۔ آگے بہت اہم ترین آیت ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ انسان، اور ہر انسان کو الزمناہ، لازم کر دیا ہے ہم نے اس کو، طائرہ، شگن اس کا، پرندہ اس کا، فی عنقہ، اس کی گردن میں، وَنُخْرِجُ، اور ہم نکالیں گے، لہو، اس کے لیے، یوم القیامہ، کس کے لیے؟ انسان کے لیے نکالیں گے ہم۔ کب نکالیں گے؟ یوم القیامتی، کیا نکالیں گے؟ کتابن، ایک کتاب، یلقاہ، وہ پائے گا اسے، منشورا، کھلا ہوا، نشر کیا ہوا۔ الفاظ دیکھیں، الزمناہ کا لفظ لزمہ سے ہے، لام، زے اور میم۔ لزمہ کے معنی ہوتے ہیں چپکنا یا چمٹنا، کسی چیز پر یا کسی انسان پر یا کسی چیز پر کچھ چپک جانا یا چبٹ جانا لزمہ ہوتا ہے۔ اور الزمہ کے معنی ہوتے ہیں کسی دوسرے پر کچھ چپکا دینا یا چپٹا دینا یا لازم کر دینا۔ الزام کا لفظ بھی اسی سے ہے، ٹھیک ہے، الزام کا لفظ بھی اسی سے ہے۔ طائر جو ہے نا، طائر کہتے ہیں پرندے کو۔ اب یہ تفسیر میں آپ کو تفصیل سے بتاتی ہوں کہ اس کو شگن کیوں کہا گیا ہے۔ عنق، فی عنق ہی، عنق کہتے ہیں گردن کو، اور گردن کے لیے قرآن میں ایک دو الفاظ اور بھی آئے ہیں، ذرا اس کو بھی دیکھ لیں۔ عنق عام لفظ ہے جو گردن کے لیے آتا ہے سوری۔ عنق کا لفظ جو ہے وہ گردن کے لیے ایک کامن ورڈ ہے جو استعمال ہوتا ہے۔ پھر ایک لفظ آتا ہے قرآن میں جید، ٹھیک ہے، فی جیدہا حبل من مسد، سورہ لہب میں آپ پڑھتے ہیں۔ تو جید کہتے ہیں پتلی اور لمبی گردن کو۔ پھر رقبہ کا لفظ آپ پڑھتے ہیں، فکو رقبہ، تو رقبہ گردن کے پچھلے حصے کو کہتے ہیں یا گدی کو جو پیچھے ہوتی ہے نا، پیچھے کا حصہ، اس کو رقبہ کہتے ہیں۔ بہرحال یہ کچھ الفاظ تھے۔ اور یلقاہ کا لفظ ہے، اس کے روٹ لقی ہے، لام قافیہ، اور القا سے یعنی ملاقات کرنا، ملنا، پائے گا اسے، پانا۔ منشورہ اسم مفعول ہے نشر سے، نشرہ کے مطلب ہوتے ہیں پھیلانا، بکھیرنا۔ یہ نشریات بھی اسی سے ہوتی ہیں نا، بات کو پھیلائی جاتا ہے نشریات کے ذریعے۔ تو منشورہ، نشر کیا ہوا یا کھلا ہوا۔ تو اب دیکھیں اس کا ترجمہ، دیکھیں رواں ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہم نے ہر انسان کا شگن، اس کا پرندہ، بمانی عمل ہے، ٹھیک ہے، شگن یا پرندے سے مراد کیا ہے؟ انسان کا عمل، اس کی گردن سے لگا دیا ہے، فی عنق ہی۔ اور ہم کیا کریں گے؟ قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جس سے وہ ملے گا جبکہ وہ کھلی بھی ہوگی۔ تو وہ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہم نے ہر انسان کا شگن یعنی اس کے اعمال اس کی گردن سے لگا دیے ہیں۔ طائر کہتے ہیں فضا میں پروں سے اڑنے والے پرندے کو۔ عربوں کے ہاں پرندے کو اڑا کر شگون لیا جاتا تھا کہ وہ پرندے کو اڑاتے تھے، اگر وہ دائیں طرف چلا گیا تو کہتے تھے کہ یہ کام صحیح ہے، خوش قسمتی ہے، اور بائیں جانب گیا تو کہتے تھے بدقسمتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے شگون لیتے تھے، جو کہ بہت ہی غلط بات ہے، دین ہمارا اس کو کنڈیم کرتا ہے۔ لیکن آج بھی لوگ پرندوں سے شگون لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ کوا بول گیا تو یہ ہو گیا تو فلانا ہو گیا۔ لیکن بہرحال
یہ یہاں پر جو طائر کا جو ترجمہ شگون لکھا ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ اس سے شگون لیتے تھے کہ اگر رائٹ سائڈ پہ گیا تو خوش قسمتی ہے، اور لیفٹ سائڈ پہ گیا تو بد قسمتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کا پرندہ یا شگون، اس کی قسمت کا فیصلہ تو اس کے گلے میں پڑا ہوا ہے۔ ہاں، خوش قسمتی یا بد قسمتی کا جو دار و مدار ہے پرندے کے دائیں بائیں جانے پہ نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کی خوش قسمتی یا بد قسمتی تو اس کے اچھے یا برے اعمال کی شکل میں، اعمال نامے کی شکل میں اس کے گلے کا ہار ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے وَكُلُّ الْإِنسَانِ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اعمال کی شکل میں، اعمال کی شکل میں آپ کی خوش قسمتی یا بد قسمتی انسان کی شکل، انسان کے گلے کا ہار ہے۔ جو اعمال نامہ ساتھ ہے نا، جو لکھا جا رہا ہے، جو تیار ہو رہا ہے اور ہر جگہ ساتھ جائے گا، ٹھیک ہے، الزمناہ، چمٹا ہوا ہے، چپٹ کے ہر جگہ ساتھ جائے گا، قبر میں بھی حشر میں بھی۔ تو انسان کی خوش قسمتی یا بد قسمتی کا انحصار خود اس کے اعمال پر ہے جو ہر لمحے لکھے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا پورا پورا ریکارڈ موجود ہے۔ جیسے دائیں بائیں پرندے کے جانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کہاں پر ہے یہ ریکارڈ موجود ہے؟ انسان کی خوش قسمتی کا ریکارڈ، اس کا پرندہ، اس کا شگن اعمال نامے کی شکل میں رائٹ لیفٹ بیٹھے ہوئے فرشتے جو رقیب عتید ہیں وہ تیار کر رہے ہیں، اور وہ روز قیامت اس کے، بلکہ مرنے کے ساتھ ہی اعمال نامے کے مطابق ہی سارے معاملات ہوں گے، قبر میں بھی اور حشر میں بھی، اور حشر میں پھر پورا پورا اعمال نامہ سامنے لا کر فیصلہ کیا جائے گا۔ جیسا کہ سورہ القیامہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ القیامہ کی آیت ہے یُنَبِّئُ الْإِنسان یومئذ بما قدم وأخر بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ ترجمہ ہے اس کا کہ اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے اور جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے، بلکہ انسان خود اپنے آپ کو خوب دیکھنے والا ہے، اگرچہ وہ اپنی کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ سورہ القیامہ کی آیات ہیں 13 سے 15 تک۔ اب یہ بھی بہت ہی توجہ طلب آیات ہیں، آپ اگر ان کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن یعنی روز قیامت انسان کو بتا دیا جائے گا ما قدم و اخرا، دو چیزیں ہیں، جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے۔ تو یہ بہت اہم ترین چیزیں ہیں کہ انسان کے اعمال دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو وہ اپنی زندگی میں آگے بھیج دیتا ہے، ابھی زندہ ہے نا، اور نیک اعمال آگے بھیج رہا ہے جو جمع ہو رہے ہیں، اور ایک جو وہ مرنے کے بعد پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ جو اچھے ہوں گے تو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، برے بنے ہوں گے تو اس کا گناہ پہنچتا رہے گا۔ تو اعمال دو طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک، مقدمہ جو آگے بھیج دیا آپ نے زندگی میں، اور اخرا جو آپ پیچھے چھوڑ گئے ہیں، جن کو آثار بھی کہا جاتا ہے، اور جن کا ذکر سورہ یاسین میں بھی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ دونوں قسم کے اعمال کا خیال رکھنا چاہیے، جو ہم آگے بھیج رہے ہیں اور جو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کیا اچھی باتیں چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ لوگ ان پر عمل کریں اور ہمارے لیے وہ جاریہ بنے، یا خدا نخواستہ کوئی بری رواج، کوئی بری بات، کوئی برا دستور، کوئی بری چیز بنا کے جا رہے ہیں کہ خدا نہ کرے مرنے کے بعد بھی اس کا گناہ پہنچتا رہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور دوسری بات جو آیت میں کہی گئی کہ انسان خود ہی اپنے نفس کو اس دن خود ہی خوب دیکھنے والا ہوگا اپنے اعمال کو، چاہے کتنی بھی معذرتیں پیش کرے۔ یعنی انسان خود ہی اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کیا کر رہا ہے، کس کو نہیں پتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کتنی بھی معذرتیں پیش کرے، اس کا دل جانتا ہے کہ اس کی معذرتیں کتنی جھوٹی ہیں اور کتنی سچی ہیں۔ جیسے آج بھی ہم کتنی معذرتیں پیش کرتے ہیں نا زندگی میں بھی، ان کے ٹائم نہیں ہوتا، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں فلانا کرتے ہیں، ٹائم ملے گا تو ضرور کریں گے، صبح میں فلاں کام ہوتا ہے، شام میں وہ کام ہوتا ہے، دوپہر میں یہ کام ہوتا ہے، تو قرآن کے لیے تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو یہ معذرتیں ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کی معذرتیں انسان روز قیامت بھی پیش کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو خود ہی خوب دیکھنے والا ہوگا، اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں جو معذرتیں پیش کر رہا ہوں کہ اس میں کتنی سچائی اور کتنا جھوٹا ہے، اور انسان کو بتا دیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آیت میں آگے کیا فرماتے ہیں، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم قیامت کے دن ایک کتاب نکالیں گے انسان کے لیے، ہر انسان کے لیے، ہاں، یلقاہ منشورہ، کیسے وہ اس کو کتاب ملے گی؟
کہ جب وہ اس کتاب سے ملے گا، ملاقات کرے گا، تو وہ کھلی ہوئی ہوگی، نشر کی ہوئی ہوگی۔ تو کتاب سے مراد یہاں پر کون سی کتاب ہے؟ اعمال نامے مراد ہیں، جو ہمارے گلے میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ سب لکھا جا رہا ہے، وہی کچھ سامنے ہوگا۔ اور یہ بہت جگہ قرآن میں آتا ہے اعمال نامے کے بارے میں کہ سامنے آ جائیں گے۔ جیسے سورہ تکویر میں آتا ہے، التکویر آیت نمبر 10 ہے، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے۔ تو اعمال نامے بھی ایسے کھول دیے جائیں گے کہ سارے چھوٹے بڑے اعمال سامنے موجود ہوں گے۔ اور یہ بات سورہ الکہف میں آتی ہے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ ترجمہ ہے، یہ سورہ کہف کے آیت نمبر 49 ہے، اور ترجمہ ہے، ہر ایک کا اعمال نامہ اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، پھر آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے ڈر رہے ہوں گے جو کچھ اس میں ہوگا۔ اب یہاں پر رک کے ذرا سوچیں کہ ڈر کیوں رہے ہوں گے جو کچھ اس میں ہوگا؟ ہاں؟ کیونکہ معلوم ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ میرے اعمال نامے میں کیا ہے، میں نے کیا آگے بھیجا ہے اور کیا پیچھے چھوڑا ہے، اس لیے ڈر رہے ہوں گے۔ ہم؟ ڈر کیوں رہے ہوں گے؟ غور کی بات ہے نا۔ ہاں؟ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جو کچھ اعمال نامے میں ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس میں کیا ہے۔ اور کیا کہیں گے؟ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسا اعمال نامہ ہے جس نے کسی چھوٹے بڑے عمل کو نہیں چھوڑا، ہر کچھ اس نے شمار کر کے لکھا ہوا ہے، آسا، اور انہوں نے جو بھی عمل کیے اس کو حاضر پائیں گے، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا۔ اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ہم؟ تو خلاصہ بات کیا ہوئی پھر؟ ہم؟ خلاصہ بات یہ ہے کہ انسان کی قسمت کچھ چڑیوں کے اڑنے، ستاروں کی چال اور ہاروسکوپ دیکھنے سے وابستہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کا انحصار کس سے ہے؟ اس کے اعمال پر ہے۔ اور جو کچھ وہ کرے گا وہ ہر جگہ اس کے ساتھ ہی جائے گا، قبر میں بھی جائے گا، حشر میں بھی جائے گا۔ جو کیا ہے وہ ہر جگہ انسان کے ساتھ ہے، چاہے انسان کہیں بھی چلا جائے۔ ٹھیک، یہ اعمال نامہ اس کے ساتھ ہی ہے، آپ چھوڑیں، سوچیں، یہ جو دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں، کہیں ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو چھوڑ دیتے ہیں کیا؟ ہر جگہ زندگی میں بھی ساتھ ہیں، مرنے کے وقت بھی اعمال نامہ کے مطابق، قبر میں بھی حساب کتاب اور اعمال کے مطابق معاملہ ہوگا، اور حشر میں تو پھر اعمال نامے سامنے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم کتاب نکالیں گے، یلقاہ منشورا، جو سب کچھ نشر کر دے گی۔ تو یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک اعمال نامہ ہے جو سب کچھ نکالا جائے گا، سب کچھ بتا دے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی قرآن جو ہے اور بھی بہت ساری چیزیں بتاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیے ہوئے ہیں، کہ جو صرف اعمال نامے ہی نہیں بتائیں گے، اور بھی بہت ساری گواہیاں ہوں گی جو انسان کے اعمال کو بتائیں گی۔ جیسے زمین کے بارے میں آتا ہے وقت تو حدث اخبارہا، کہ اس دن سورہ زلزال میں آتا ہے نا کہ زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی۔ تو زمین کی خبریں کیا ہوں گی؟ کہ کس انسان نے میرے اوپر کس وقت میں کون سا نیک کام کیا تھا، کون سا غلط کام کیا تھا۔ پھر اسی طرح ہاتھ پیروں کی گواہی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح آپ کے کھال کی گواہی بھی ہے، ٹھیک۔ اور سائنس تو آج بتاتی ہے، یہ بات سائنس نے ثابت کی ہے، بہت انفارمیٹو بات ہے، کہ انسان کے ارد گرد جو بھی آوازیں ہوتی ہیں وہ اس کی اسکن پر ایبزارب ہوتی ہیں، جذب ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور مخصوص آلات کے ذریعے سے ان کو دہرایا بھی جا سکتا ہے، یعنی سنا بھی جایا جا سکتا ہے۔ اسکن آواز کو، ساؤنڈ ویوز کو ایبزارب کرتی ہے، اور ان کو کسی انسٹرومنٹس کے ذریعے آپ سن بھی سکتے ہیں۔ تو اس کو سائنسدانوں نے کھال کی زبان یعنی اسکن اسپیچ کا نام دیا ہے، اور یہ تک کہا ہے کہ بہرا آدمی کھال سے سننے کا کام بھی لے سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کبھی کوئی ایسا انسٹرومنٹ ایجاد بھی کر لیں۔ لیکن بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ سائنس تو آج اسکن اسپیچ کی بات کر رہی ہے، قرآن نے تو بہت پہلے یہ بات بتا دی ہے۔ سورہ حامیم السجدہ، حامیم السجدہ کی آیات ہیں 20 سے 22 تک ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا ما جاؤہا شہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون، حتیٰ کہ جب وہ اس دوزخ کے پاس پہنچیں گے
تو ان کے خلاف ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان عملوں کی گواہی دیں گی جو وہ کیا کرتے تھے۔ آگے فرمایا وقالو لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وہو خلقکم اول مرۃ والیہ ترجعون۔ تو جب انسان کی کھالیں اور اس کے کان اور اس کی آنکھیں اس کے خلاف گواہی دیں گی تو انسان خاص طور پر اپنی کھالوں سے پوچھے گا کہ تم نے میرے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو کھال کیا جواب دے گی؟ وہ کہیں گی کہ ہمیں اس اللہ نے بلوایا ہے، زبان دی ہے جس نے ہر چیز کو بلوایا، اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون۔ یہ کیا فرمایا گیا؟ تو کھال کہے گی تم گناہ کرتے وقت یہ سوچ کر چھپتے نہیں تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے چمڑے کبھی تمہارے خلاف گواہی دے سکتے ہیں، بلکہ تم تو سمجھتے تھے کہ بے شک اللہ تمہارے بہت سے اعمال کو نہیں جانتا جو تم کرتے تھے۔ تو بہت غور طلب آیت ہے یہ بھی۔ آپ سوچیں کہ انسان، کیا کبھی آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم اکیلے میں کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو ہماری آنکھ، کان، ہمارے ہاتھ پیر یا ایون ہماری کھال ہمارے خلاف گواہی دے گی؟ سوچتے ہیں کبھی؟ ہاں؟ اور خاص طور پہ کھال سے کیوں انسان کہے گا کہ تم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہی ہو؟ کیونکہ کھال کی تو بہت ہی کیئر کی جاتی ہے۔ سوچ کے دیکھیں نا، سارے تو پیسے اسکن کیئر پہ ہی لٹا دیے جاتے ہیں۔ ہاں، اسکن کیئر اور اسکن کیئر، پتہ نہیں فیشیلز اور وہ فلاں کریم اور فلاں کریم فلاں کریم۔ تو جب کھال خلاف گواہی دے گی تو انسان کو کتنا دکھ ہوگا؟ تو بہرحال دے گی تو گواہی۔ ایک تو اعمال نامہ ہے جو گردن میں لٹکا ہوا ہے، جس کو انسان کھلا ہوا پائے گا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت چیزیں ہیں جو آپ کو بتائی گئی۔ اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اقرا، پڑھو کتاب اپنی، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کافی ہے تیرا نفس ہی آج کے دن تجھ پر حساب لینے والا۔ اقرا امر کا صیغہ ہے، قرأ یقرؤ سے پڑھنا، اور حسیبہ جو ہے وہ حساب لینے والا اسم فاعل واحد مذکر کا صیغہ ہے۔ تو ترجمہ دیکھیں، جو کھلا ہوا اعمال نامہ انسان کو ملے گا تو اس کے بعد کیا حکم دیا جائے گا؟ انسان کو کہا جائے گا کہ اپنا اعمال نامہ خود ہی پڑھو۔ اقرا کتابک، اپنی کتاب خود ہی پڑھو، آج تیرا نفس ہی تیرا حساب لینے والا کافی ہے۔ ہاں؟ اعمال نامہ خود پڑھنے کو کہہ دیا جائے گا، اپنی کتاب خود پڑھ کے دیکھو، اپنا پرچہ خود چیک کرو، اپنے اعمال کا خود حساب لو۔ آپ دیکھیں کبھی دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے نا، بعض لوگ کلیم کر دیتے ہیں کہ ہمارا پرچہ صحیح چیک نہیں ہوا ہے اور اس کے اندر نمبر کم لگائے گئے ہیں، تو سامنے رکھ دیا جاتا ہے کہ آپ خود چیک کر لیں۔ تو یہی وہاں کیا جائے گا، یہ لوگ خود ہی چیک کرو۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے خود ہی چیک کرو اپنا کتاب کو، کیا غلط کیا ہے اور کیا صحیح کیا ہے، آج تیرا نفس ہی تیرا حساب لینے والا کافی ہے۔ تو انسان کو خود ہی اس دن سب کچھ نظر آ جائے گا جو کچھ اعمال نامے میں لکھا ہوا ہوگا، کیونکہ ایک ایک چیز تو لکھی ہوگی، فلاں وقت یہ کیا تھا، فلاں وقت فلاں کو یہ کہا تھا، یہ گالی دی تھی، یہ غیبت کی تھی، یہ چگلی کی تھی، ایوری تھنگ، صغیرتن ولا کبیرہ، چھوٹی سی چھوٹی چیز۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج زندگی میں انسان کو اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی، وہاں تو آ جائیں گے۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تو عقل مند کون ہے؟ اولی الالباب کون ہے؟ جو آج اپنی غلطیاں دیکھ لے اور سدھار لے، آج اپنے اعمال نامے کی فکر کر لے، آج توبہ استغفار کر لے، آج اللہ سے دعا کر لے کہ یا اللہ تعالیٰ میرے اعمال میں سے بری چیزوں کو مٹا دے اور اچھی چیزوں کو رکھ، اور اچھی چیزیں کرنے کی کوشش کرے، اعمال نامے پہ کنسنٹریٹ کرے کہ اعمال نامہ میرا ایسا ہو جس کے بارے میں ابھی آگے بھی آیت آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ اگر نشر بھی کیا جائے تو انسان کی بے عزتی نہ ہو، ورنہ اس دن تو اعمال نامہ پھر پڑھنا ہی پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ تو اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے، ہر روز کرنا چاہیے کہ میں کیا کر رہی ہوں اور میرا اعمال نامہ کس قسم کا تیار ہو رہا ہے۔ کیا میں اعمال نامہ اس قسم کا ہے کہ میں اس کو لے کر خوش ہو سکوں، میرے دائیں ہاتھ میں ملے،
اعمال نامے کے بارے میں قرآن بہت کچھ بتاتا ہے کہ کیا کچھ ہے. کچھ آیات آپ کو بتاؤں گی. تو اعمال کیسے تولے جائیں گے اور کیا چیز سب سے تول میں وزنی ہوگی. جیسے سورہ الاعراف میں بتایا گیا ہے. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 8 اور 9 ہے، والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن کیا جانا برحق ہے. اس دن وزن برحق ہوگا. وزن برحق ہوگا یعنی اعمال کا وزن کیا جائے گا. اعمال نامے کا یا اعمال کا وزن کیا جائے گا. اس کے بارے میں تفصیلات آپ سورہ آراف میں پڑھ چکے ہیں کہ یا اعمال نامہ تولا جائے گا یا صاحب اعمال کو تولا جائے گا یا اس طرح سے یا اعمال تولے جائیں گے وغیرہ وغیرہ. اور وزن کس میں ہوگا؟ وزن برحق ہوگا یعنی جتنا اخلاص ہوگا نا، یعنی یہ کوالٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے عمل کی. جتنی اچھی کوالٹی کا عمل ہوگا، جتنا اخلاص سے کیا ہوگا، اتنا وہ وزنی ہوگا. کوانٹٹی کے اوپر وزن ڈیپینڈ نہیں کرتا. پھر آگے فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس شخص کے نیک اعمال کا وزن بھاری ہو گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. سوری. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اور جن کے نیک اعمال کے وزن ہلکے ہو گئے، اللہم لا تجعلنا منہم، تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اس لیے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ناانصافی کرتے تھے. سورہ الانشقاق میں آتا ہے الانشقاق 7 to 9 آیات ہیں. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا اللہم اجعلنا منہم. ترجمہ ہے کہ پھر جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو جلد ہی اس سے آسان حساب لیا جائے گا، حسابًا یسیرا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف ہنسی خوشی لوٹے گا. تو یہ تو اس خوش نصیب کی بات ہے جسے دایاں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، اور جس کو پھر بد نصیب کو الٹے ہاتھ میں ملا، اللہم لا تجعلنا منہم، اس کا کیا حال ہوگا. سورہ الحاقہ میں اس کی وضاحت یوں ملتی ہے. الحاقہ 25 سے 29 ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا انی مالیہ ہلک انی سلطانیہ، اور جسے اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے. اے کاش وہی موت فیصلہ کن ثابت ہوتی، مجھے میرے مال نے کچھ فائدہ نہ دیا اور میری سلطنت مجھ سے چھن گئی. تو کیا کہے گا وہ انسان جس کا اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں ملا کہ کاش یہ اعمال نامہ مجھے نہ ملتا، میں جانتا ہی نہیں، عقل ہی نہ ہوتی، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ میرا حساب کیا ہے. ہاں، یا میری موت جو پہلے آئی تھی وہی فیصلہ کن ہوتی، یہ حساب کے لیے دوبارہ کھڑا نہیں کیا جاتا. نہ میرے کوئی مال میرا کام آیا ہے، نہ میری سلطنت میرے کچھ کام آئی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم حساب یسیرا. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.